اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارک فرقان کی آخری آیتیں، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 77، 69 سے 77 تک، جس پر یہ سورہ فرقان مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد سورہ شعراء کا بھی آغاز اسی صفحے پر ہو رہا ہے، اور وہ ہیں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4، ابتدائی 4 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ سورہ فرقان کے اختتام پر ہم نے یہ بحث دیکھی کہ پروردگار عالم نے عباد الرحمن کا ذکر کیا کہ رحمان کے بندے کون، اور اس پر کل گفتگو ہو چکی کہ گویا پروردگار عالم ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جب رحمان کے بندے ایسے ہیں تو سوچو کہ پھر خدائے رحمان کیا ہوگا۔ یہ بات گزر چکی کہ عرب اور مشرکین خاص طور پر رحمان کی لفظ سے ایک وحشت محسوس کرتے تھے۔ جن صفات کا ذکر اب تک ہو چکا ان میں یہ تھا کہ رحمان کے بندے اپنی چال میں انکساری رکھتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وہ لاسٹ کیسز جو جاہلوں کے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کو سلامتی کا پیغام دے کر گزر جاتے ہیں۔ ان کی راتیں عبادت پروردگار میں گزرتی ہیں، کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان کی دعا کا ایک جز کہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ، اور پھر اس کے بعد اس کی کچھ کیفیت کا بیان، پھر اس کے بعد وہ خرچ کس طرح سے کرتے ہیں، وہ اسراف بھی نہیں کرتے اور وہ کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے، وہ اعتدال کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اگلی جو صفت پروردگار عالم نے رحمان کے بندوں کی بیان کی وہ ان کا شرک سے بری ہونا ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ سمجھتے ہوئے، خدا کا شریک سمجھتے ہوئے نہیں پکارتے، اور نہ ہی وہ کسی کو ناجائز قتل کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، الا بالحق، ہاں مگر یہ کہ کسی کا قتل کرنا ہی حق ہو تو اس کا پھر پورا ایک پروسیجر ہے کہ اس کے لیے عدالت اسلامی کے اندر باقاعدہ یہ ثابت ہو۔ پھر جو صفت ان کی بیان کی گئی کہ یہ لوگ زنا بھی نہیں کرتے، یعنی بدکار نہیں ہوتے، بد کردار نہیں ہوتے، اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے انجام کو دیکھے گا، بڑا گناہ اس نے کیا اور پھر اس کا انجام اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اس صفحے پر آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ،
قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ دگنا عذاب کیوں دیا جائے گا، جبکہ جو عذاب ان کے اوپر آنا چاہیے وہ تو اسی فعل کا آنا چاہیے کہ جو انہوں نے انجام دیا۔ تو یہاں پر ایک چیز تو ساتھ ہی ساتھ آ رہی ہے کہ وہ یخلد فیہ مہانہ، کہ وہاں پر ان کو ذلیل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو ذلت ہے وہی عذاب میں اضافہ ہے۔ ایک اور بات بھی یہ کہی گئی کہ جو یہاں پر عذاب میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی دوسرے گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اگر وہ کافر ہے اور مشرک ہے جانتے بوجھتے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مسلمان تو نہ ہوا، اور پھر یہ مسلمان نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دیگر تمام احکام بھی جو کہ اس کی ذمہ داری بنتے ہیں ان کو وہ انجام نہیں دے گا۔ مثلا حج جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا للہ علی الناس حج البیت، کہ لوگوں کے ذمے پر ہے کہ اللہ کے گھر کا وہ حج کریں، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ حج البیت کریں، مگر یہ لوگوں پر حق ہونے کے باوجود کوالیفائی کون کرتا ہے؟ کوالیفائی وہ کرتا ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد حج کے لیے جائے۔ اگر وہ کافر رہتے ہوئے جانا چاہے تو وہ ظاہر ہے کہ جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اصول فقہ کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے کہ الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، کہ کفار جو ہیں مکلف ہیں یعنی ذمہ دار ہیں فروع دین کے بھی، جس طرح سے وہ اصول دین کے ذمہ دار ہیں۔ تو اگر وہ فروع دین پر عمل نہیں کرتے تو اس کا عذاب بھی ان پر اس وجہ سے آئے گا کہ چونکہ انہوں نے اصول دین کو قبول نہیں کیا۔ یہ بہرحال ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس کو کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، یہاں پر تو صرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھا دیا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اگر یہ لوگ بھی توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیوں کو لکھ دے گا برائیوں کی جگہ پر، یعنی برائیوں کو تبدیل کر دے گا نیکیوں کے ذریعے سے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے اور اعمال صالحہ کو انجام دے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو یہی وہ ہیں جو پورے طور پر اللہ سے لو لگائیں گے۔ یہاں پر پھر ہم ایک سمجھ میں آ گئی بات کہ اب یہ جو حسنات لکھے جا رہے ہیں برائیوں کی جگہ پر، تو اس نے نیکی کی تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ تو جو توبہ اس نے کی ہے خود اس کو اتنی بڑی نیکی مانا گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے اعمال میں یہ تبدل اور یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ ان کے اعمال میں برائیوں کو ہٹا دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور ان کی جگہ پر نیکیوں کو درج کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی ایک رہنمائی ملتی ہے کہ جس طرح توبہ کرنے کی وجہ سے برائیوں کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان ایک مسلسل گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے کہ چونکہ اس نے برا عمل انجام دیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، تو یہ گویا ایک تسلسل کے ساتھ اس سے ایک حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ وہ کام جو اس کے ذمے پہ تھا، وہ جو اس نے نہیں کیا، اس کا ایک ارتکاب اس سے ہو رہا ہے یا اس کی ذمہ داری پر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی عذاب کے اضافے کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ آگے پروردگار عالم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ والذین لا یشهدون الزور، کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی نہ یہ جھوٹی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ الزور جھوٹ، لا یشهدون گواہی دینا، لا یشهدون یعنی گواہی نہیں دیتے، الزور جھوٹی گواہی۔ اور اس کے علاوہ بھی الزور کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی محفلیں کہ جو لہو و لعب کی محفلیں ہوتی ہیں، عیاشی کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ وہاں پر جا کر اپنا نام ان شریک ہونے والوں میں نہیں لکھواتے، اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھر وہاں سے وہ اپنے شان اور مقام کو لیے ہوئے دامن بچا کر گزر جاتے ہیں، یعنی نہ وہ اس کا حصہ بنتے ہیں نہ اس کی طرف نظر ڈالتے ہیں، وہ اس گندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے کردار کو پاکیزہ بھی رکھتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر وہاں سے وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب ان کے رب کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، انہیں یاد دلایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا
سمن و امیانہ، تو وہ اس کے آگے اندھے اور بہروں کی طرح سے گر نہیں پڑتے، یعنی یہ وہ افراد ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے لیے سرمایہ فکر قرار دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ان آیتوں کے اوپر، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ افراد کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو صرف اور صرف قرات تک محدود کر لیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی قرات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، مگر کیا قرآن مجید غور و فکر کی کتاب نہیں ہے؟ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو اس مسئلے کو حل کرتی ہے اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ صاف دل کے ساتھ، پاکیزہ دماغ کے ساتھ انسان طالب علم بن کر قرآن مجید کے سامنے بیٹھے اور قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، جہاں سمجھ میں نہ آئے توقف کرے، خود سے خامہ خواہ جلدی کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، مگر پروردگار عالم نے جو اس کو شعور دیا ہے اس کو استعمال کرے اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کے سامنے طالب علم بن کر قرآن کو سکھانے کی کوشش نہ کرے۔ تفسیر بے رائے کا ارتکاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن انسان اگر واقعاً سمن و امیانن نہ ہو، کھلے کانوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھے تو یقیناً یہ کتاب بہت ہی زیادہ فکر کو مہمیز دینے والی ہے، اس کو تحریک دینے والی ہے۔ والذین یقولون، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی دعا کا ایک حصہ گزر چکا ہے جس میں انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعا مانگی تھی، بالکل آغاز میں جہاں یہ بات آئی تھی کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھ۔ اب یہاں پر رحمان کے بندے اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگتے ہیں، یعنی اب دیکھیے کہ یہ ذمہ دار والدین ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگتے ہیں کہ حب لنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا ہمیں عطا کر، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنی ازواج اور اپنی اولاد ان کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں صاحبان تقوی کا سربراہ پیشوا قرار دے۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں کہ جو نہ اپنی فیملی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، نہ سوسائٹی اور معاشرے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، یعنی یہ وہ افراد ہیں جو اندھیرے میں چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان افراد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس مرتبے اور مقام پر پہنچے کہ جہاں پر وہ دوسروں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن سکیں، اپنے کردار کو وہ اتنا پاکیزہ بنا لیں کہ جس کے بعد دوسرے افراد ان کے ذریعے سے حق اور ہدایت تک پہنچ سکیں۔ یاد رکھیے گا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بنو اس طرح کہ تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنا پڑے۔ اب وہ شخص کہ جس کا یہ کردار ہو، اتنا اعلیٰ کردار ہو، یقیناً اس کے کردار کی وجہ سے دوسرے لوگ اس دین کی طرف جذب ہوں گے، اس نظام کی طرف جذب ہوں گے، اس نظریے کی طرف جذب ہوں گے، ایبزارب ہوں گے، ان کو اس کے اندر ایک چارم فیل ہوگا کہ جس کا یہ شخص عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے جب اس طرح کے کردار کو اپنے اندر پوری طرح سے ڈھال لیں گے، اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی بنے گا کہ وہ رحمان کے تعارف کا ذریعہ بنیں گے، اور اس طرح سے جو سوسائٹی کے اندر وہ افراد جو پوٹینشلی تقوی رکھتے ہیں ان کو بھی یہ خدا کی طرف لے آئیں گے، ان کو بھی یہ خدا کی طرف قریب کریں گے، اور اسی طریقے سے اگر وہ مسلمان ہیں تو بے شک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور اسی طرح سے اگر وہ اور زیادہ مومن ہے، اسناشری ہے، تو پھر وہ اپنے معصوم اماموں کی طرف لے آنے کا سبب بنے گا۔ یہیں پر ہمیں پھر ایک مرتبہ چھٹے امام کی وہ حدیث یاد آئی کہ کونوا لنا زینن، کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار مت بنو، یعنی تمہارا کردار ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آنے والے بنے۔ پھر ظاہر ہے کہ امامت کا جو اعلیٰ ترین مصداق ہے وہ تو خود اہل بیت اور معصومین ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف جذب کیا، اور پھر ان کے سردار خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے اس صفت کو بیان کیا ہے جو یہ پچھلی تمام صفات کو انکمپس کر لیتی ہے، ان سب کا خلاصہ۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ ہیں کہ جن کو جزا کے طور پر وہ بالا خانے دیے جائیں گے، غرفہ دیے جائیں گے، وہ مکان دیے جائیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو صبر ہے یہ ان تمام صفات کے اوپر حاوی ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کے لیے وہاں پر
جو پیغام ہوگا وہ تحیت اور سلام کا پیغام ہوگا، ان سے سلام اور آداب و احترام کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ وہاں پر آپ پڑھ چکے کہ وہ افراد کہ جن کے لیے عذاب ہے ان کے لیے کہا گیا کہ یہ رہیں گے وہاں پر ذلیل ہو کر، مہانہ کا لفظ ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ تحیتم و سلامہ، آداب اور سلامتی کا پیغام ان کے لیے ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرم و مقامہ، وہ رہنے کا کتنا اچھا مقام ہے اور کتنا اچھا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر اپنی بے نیازی کو بیان کرتا ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرا پروردگار تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تم دعا نہ مانگو۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب تم نے تو جھٹلایا ہے تو اس کے نتائج تمہیں بھگتنا ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر تمہاری اس کی بارگاہ میں دعا اور التجا نہ ہو تو اس کی خصوصی رحمتیں اکثر متوجہ نہیں ہوتی۔ بہت سی یہ چیزیں جو پروردگار عالم نے ویسے ہی نعمتوں کی صورت میں انسان کو دے دی ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا کی رحمتوں کی صورت میں متوجہ ہوتی ہیں جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے، یعنی دعا کی اپنی ایک تاثیر اور اپنا ایک اثر ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ رحمتیں بھی خدا کی طرف سے متوجہ نہیں ہوتی۔ اور اس کیس کے اندر، مثلا مشرکین کے کیس کے اندر، فقط کذبتم، ایمان لانا کیسا، دعا مانگنا کیسا، تم نے تو جھٹلا دیا۔ فسوف یکون لزاما، تو پھر اس کے نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے، یعنی تم رحمت خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر یہ سورہ فرقان الحمدللہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلك آیات الكتاب المبین، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ کے بعد سورہ شعراء ہے، چونکہ اس کے اختتام پر ہم دیکھیں گے شعراء سے متعلق، شعراء کی صنف، شاعروں کی، پوئٹس کی، ان کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، لہذا اس سورہ کو سورہ شعراء کہا گیا۔ اس کی کل 227 آیتیں ہیں، البتہ یہ سورہ مختصر ہے، یعنی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مگر آیتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مکی سورہ ہے، یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ تاسین میم یہ حروف مقطعات میں سے موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جو سورہ شعراء کے بعد جو اگلا سورہ ہے، یعنی یہ تو 26واں سورہ ہے، پھر 27واں سورہ سورہ نمل ہے، اس میں تاسین اسٹارٹ میں ہمیں نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سورہ قصص میں تاسین میم ہمیں نظر آئے گا۔ تو یہ تینوں سورے جو ہیں وہ تواسین کہلاتے ہیں کہ جن کے آغاز میں تاسین ہمیں بہرحال نظر آتا ہے۔ جناب موسیٰ اور علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو، اس کی تفصیل اس سورے کے اندر ہمیں نظر آئے گی، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں کہ جن کا ذکر اس کے اندر کیا گیا۔ تو ابتدائی جو 4 آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کا سہارا جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تاسین میم، یہ حروف مقطعات ہو گئے، اور فوراً پروردگار عالم نے قرآن مجید کا ذکر کیا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی صاف کتاب کی آیتیں ہیں۔ وہ پھر ایک بات جو 11ویں امام کی ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے پروردگار نے متوجہ کیا کہ یہ قرآن، یہ کتاب انہی حروف سے مل کر بنی ہے کہ جن کو تم روزانہ استعمال کرتے ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو حروف وہی ہیں، ان کو جوڑ کر تم بھی ایسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ، ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی صاف کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، یہ سورہ کہف میں بھی اس مضمون کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ شاید اے حبیب آپ جان دے دیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم، لیکن بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ہمدردی
اور غم رکھتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ سارے مشرکین جو ہے وہ مومن بن جائیں، لیکن بہرحال ایک ایجنڈا دیا گیا ہے جس کے مطابق زبردستی تو کرنی نہیں ہے، ورنہ تو خود پروردگار عالم ہی زبردستی کر دیتا. اسی چیز کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے ان نشاء، اگر ہم چاہتے ننزل علیہم من السماء آیتن، تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیتے کہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ زبردستی ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی. نہ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری منشا کے خلاف ہے. ہم تو اسی طرح رسولوں کے ذریعے سے پیغام دیں گے، اتنے معجزات دیں گے جو کنونس کرنے کے لیے کافی ہو. پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص نہیں ایمان لانا چاہتا تو یہ اس کا اپنا چوائس ہے، آخر میں اس کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. جبری ایمان خالق کے نظام کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے دنیا میں کافر کا وجود ہے. پھر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ رنج محسوس نہ کریں. یہ 4 آیتیں ابتدائی مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.